مجھے جی ایک فائدہ بتانا تھا کہ وہ جو سورہ اخلاص والی جو دو تسبیح پڑھ کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہدیہ کرنا ہے، آپ یقین کیجئے کہ مجھے 1.5 ہفتے کے اندر جو ہے مجھے مطلب یہ کہ بچوں کے رویوں میں جو ہے مجھے وہ نرمی محسوس ہوئی ہے، تو میں بہت ہی مطلب حیران کن جو ہے یہ عمل ہے۔ پوری دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کیا اور اس کا کیا فائدہ ہوا۔ آپ ذرا وضاحت سے بتا دیجئے، میں آپ کو 1 منٹ اور دے رہا ہوں۔ کہ اس کو جو ہے وہ اگر کبھی 3 دفعہ آگے پیچھے جو ہے میں درود پاک پڑھ لیتی ہوں یا کبھی زیادہ بار پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد 2 تسبیحیں سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں پہلے کہ یا اللہ میں یہ 2 تسبیحاں اپنے مرشد کے کہنے پہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میں ہدیہ کر رہی ہوں، اور یہ کہ تاکہ وہ یہ کہ میرے بچوں کی جو ہے نگرانی فرمائے۔ تو مجھے اس کے بعد بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ بس اب مطلب یہ کہ جیسے میں نے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا جو ایک کام میں نے حوالے کر دیا ان کے کہ بس اب وہ کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو اولاد کے لیے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کا بہت رزلٹ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت پیار سے سمجھاتے ہیں، ورنہ حضرت عمر کا درہ مشہور ہے، پھر انسان کا بچہ بھی بناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب میرا مسئلہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے بہت مایوسی کی باتیں کرتا ہے، وہ پوری کمپنی میں انوالو ہے، کوئی کام نہیں، کچھ بھی بات سنتا ماں باپ کی بھی۔ جی جی جی۔ تو میں چاہتی ہوں آپ مجھے کوئی وظیفہ دے کے لیے بہت نافرمان ہے، سب سے زیادہ گزر گیا ہوا ہے۔ اچھا، انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں۔ جب بیٹا نہ سو رہا ہو، جب بیٹا سو رہا ہو، آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ آپ نے ایک تسبیح معاذ اللہ کی پڑھنی ہے جب بیٹا سو رہا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم، بیٹے کا تصور کر کے۔ اور تیسری اور آخری چیز ہے کہ سارا دن کھلا پڑھیں، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارا دن کھلا پڑھیں۔ یہ سنتی نہیں ہے کسی چیز کو، یہ پچھلے تقریباً کوئی 1 سال سے ایسا ہوا ہے، پہلے ایسے نہیں تھی وہ۔ جی، مجھے اس کا حل چاہیے۔ عمر کتنی بتائیے آپ نے؟ 11 سال۔ ایک درخواست کروں گا، یہ آپ کے بچے کا المیہ نہیں، غم نہیں ہے، اس وقت یہ بچوں کا غم ہے۔ بچے ضدی بہت ہو رہے ہیں، اس کی ایک بنیاد میڈیکلی ہے، ایک وجہ روحانی ہے۔ میں 2 وجوہات اور باقاعدہ وضاحت سے عرض کروں گا۔ آپ ایسا کریں کہ جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ، جنک کہتے ہیں پھوک کو، ان کے نقصانات اب نیٹ کی دنیا میں چلے جائیں۔ ان میں یہ چیز پیدا آپ کو محسوس ہوگا ان کے نقصانات میں کہ بچہ ہائپر ہوگا، غصے والا ہوگا، ضدی ہوگا، انتہا پسند ہوگا، اور اس میں برداشت ختم ہوگی، عدم برداشت پیدا ہوگی ان غذاؤں کی وجہ سے۔ اب تو وہ غذائیں ہم نے گھر میں بنانا شروع کر دی۔ پہلے ایک لفظ ہوتا تھا کہ گھر کی غذائیں کھائیں، تو گھر کی غذائیں کون سی کھائیں؟ مصنوعی غذائیں، مصنوعی چیزیں جو بیکری سے ملتی ہیں، مصنوعی مشروبات اور مصنوعی کھانے، چاہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں، روزانہ کھائیں، یہ چیزیں، اس کے کھانے سے غصہ، چچڑاپن، ضد یہ پیدا ہوتی ہے یہ چیزیں۔ آپ محسوس کریں بڑے بڑے اولیاء کے لنگر کھانے سادہ غذائیں کیوں ہوتی تھی؟ سادہ اور کشادہ۔ ان سادہ اور کشادہ غذاؤں کی بنیاد یہ تھی کہ مزاج میں ٹھنڈک، اعتدال پیدا ہو، ٹھنڈک اور اعتدال پیدا ہو، اور مزاج کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ صرف میں نہیں ہوں، معاشرہ بھی ہے، انسانیت بھی ہے، صرف میرے حقوق نہیں ہیں، لوگوں کے بھی ہیں۔ ایک تو محترم یہ غذا، اور دوسرا نظر بد کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جسے عام طور پہ ہم خود کچھ نہیں سمجھتے۔
آج کی سائنس نظر بد پہ بہت ریسرچ کر چکی ہے. میری بات کا حوالہ اگر چاہنا ہے تو آپ واٹس ایپ نیٹ کی دنیا میں چلے جائیں, مجھ سے زیادہ معلومات آپ پالیں گے. اور نظر اکثر اس وقت لگتی ہے جب کھلا گلا ہو, کھلے بال ہوں, کھلا چہرہ ہو, کھلا جسم ہو, یا حفاظت والی دعائیں نہ ہوں. تو اگر آپ بچے کا مزاج اس میں اعتدال لانا چاہتے ہیں اور اس کی طبیعت میں عافیت لانا چاہتے ہیں تو ایک کام ضرور کریں, اس کو جب بھی دیکھیں پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ جب بھی اس کو دیکھیں اور پڑھیں, اور روزانہ ہر وقفے کے بعد 11 بار پڑھ کے اس پہ دم کریں. بچی سامنے ہے یا نہیں ہے, اسکول میں ہے, سو رہی ہے, آپ کا گھر کے ہر فرد اور بچی کو خود سکھائیں. ماشاءاللہ باشعور ہے, اس کو کہیں یہ پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ قرآنی آیت ہے اور قرآنی بول ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بہت نتائج ہیں. نظر بد کے لیے, حادثات ہوتے ہیں اس کے لیے, دشمن ہو اس کے لیے, جادو جنات ہو اس کے لیے, کوئی شر کی کیفیت ہو اس کے لیے, غصہ ہو, چچڑا پن ہو, ہر وقت بکھرا ہوا بندہ ہو, خود ہو یا دوسرے ہوں, ان سب کے لیے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ بہت زیادہ پڑھیے. اور بچی کی غذاؤں پہ احتیاط کیجیے. اور ایک اور چیز جو خاص طور پہ آپ کو میں ضرور یاد دہانی کے طور پہ عرض کروں گا, کارٹون جو ہیں یہ بچوں کے مزاج پہ بہت اثر ڈالتے ہیں. کارٹون میں ہوتا ہے مار کٹائی, دوڑ بھاگ, اچھل کود, اس کا اثر بچوں کے مزاج پہ پڑتا ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جذب کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بچہ طوطا اور مینا ہوتا ہے. طوطے کو جو سکھا دو, مینا کو جو سکھا دو وہی کرے گا. ہم مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو کارٹون دکھاتی ہیں, جان چھوٹے بچے سکون سے بیٹھے رہے. طالب علموں کے امتحانات ہو رہے ہیں, قریب بھی ہیں, شروع بھی ہو گئے ہیں, مزید ہونے بھی ہیں. کسی کے ابھی ہونے ہیں, کسی کے دیر سے ہونے ہو رہے ہیں. کیسے کامیاب ہو؟ کامیابی کا معیار 2 چیزیں, ایک محنت اور دوسری دعا. ایک محنت اور دوسری دعا. محنت پوری ہو اور محنت کے اوپر پوری محنت ہو, کوشش کے ساتھ پوری کوشش ہو, تو معیار ہیں کامیابی کا. ایک محنت ہے اور دوسری دعا ہے. اور دعا یہ وظیفہ, یہ تسبیح, یہ عمل, یہ دعا ہے. ایک اور چیز ہے, پہلے دن سے والدین نے کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے, پھر والدین نے اپنے بچوں کو کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے, پھر بچے جب والدین بنے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے. اور ایک دوڑ ہوتی ہے زندگی کی, پھر اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز کی احتیاط کر پاتے ہیں. اس دن مجھے ایک صاحب ملے, آج سے کوئی غالباً 25-30 سال پہلے میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا, حلال آئے یا حرام آئے, جائز آئے یا ناجائز آئے, میں نے مالدار ہونا ہے. میں ان کے قریب بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے, نماز عصر کا وقت ہوا, میں اٹھ گیا, لیکن ان کے قریب بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک مالدار نہیں ہوا. اس نے ہر زندگی کے جائز ناجائز کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے, اور وہ ابھی تک بھی اسی جذبے میں جی رہا ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں نے مالدار ہونا ہے. اسی جذبے میں جی رہا ہے. اپنی نسلوں کے ساتھ 2 چیزیں لگانی ہیں, ایک محنت اور دعا. اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے, مانگنے پہ لگانا ہے, اللہ سے لینے پہ لگانا ہے.
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا. بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آگے کھانا مانگا. پہلے دن اماں کھانا کہ بیٹا اللہ سے مانگو, 2 نفل پڑھو حاجت کے, دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے, اللہ مجھے پانی پلا دے, اللہ میرا پیٹ بھر دے, اللہ میرا پیٹ بھر دے. اور یہ صحابہ کا سبق ہے, یہ اہل البیت کا سبق ہے. بڑی بڑی ہستیاں اہل البیت کی, ان کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ آل رسول نے اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا. اپنی نسلوں کو اللہ کے خزانوں سے پلنے کا سبق دیا اہل البیت نے. بڑے بڑے صحابہ نے, بڑی بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا, اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا. اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے. بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا. اب بچہ آتا تھا, اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی, آ کے اللہ سے مانگتا تھا, نفل پڑھتا, دعا مانگتا. اماں کہتی اللہ نے کھلایا ہے اور کھلاتا بھی. اماں بھی تو جھوٹی نہیں تھی, اماں بھی تو سچی تھی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے. ایک دفعہ اماں کہیں گئی, کھانا رکھنا بھول گئی اور بچے کے مکتب سے واپس کا وقت آیا. اماں ایک دم پریشان کہ ہائے آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا, آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا. اماں تو کہتی اللہ کھلاتا ہے, اماں تو کہتی اللہ پلاتا ہے, آج میرے اللہ نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے. اماں بھاگی بھاگی آئی تو بچہ کہنے لگا ماں آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا, بڑا پر لطف کھانا تھا. اماں نے کہا کیسے, کہاں سے ملا؟ اماں جہاں سے روز ملتا ہے. میں نے آ کے اللہ سے مانگا, میں نے آ کے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے آج کوئی خاص مزیدار اور پر لطف کھانا کھلایا. نسلوں کی تربیت یہ ہوتی ہے, نسلوں کو 2 چیزیں دینی ہیں, محنت بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے. یاد رکھنا, اگر محنت دی اور دعا نہ دی, اللہ اس کے حبیب کا قرب نہ دیا, محمد آل محمد اصحاب محمد کا قرب نہ دیا, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نسلیں خود ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے, ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے. پھر ماں باپ شکوہ کریں گے, اتنی تعلیم پہ خرچ, اتنی اولاد پہ خرچ, اور اولاد نے ہمیں پہچاننا چھوڑ دیا, گھر سے نکال دیا. کئی میرے پاس کیس آتے ہیں, یا پوچھتے نہیں, ان کے اندر احساس ہی نہیں ہے, ایسے دیکھ کے اپنی زندگی کی موج اور مستیوں میں چلے جاتے ہیں. اگر دعا کی محنت کا یقین ہوگا کہ دعا سے بھی کام بنتا ہے, اور جو جیل میں چلا جاتا ہے, اب ایک لفظ کہنے لگا ہوں ذرا غور سے سنیے گا, جو جیل میں چلا جاتا ہے اور ساری سفارشیں اور سارے وکیل اور سارا نظام بے بس ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے دعا سے بھی کام بنے گا. وہ یہ لفظ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے دعا سے ہی کام بنے گا اور دعا ہی سے کام بنے گا. وہ جو جیل میں, وہ جو ہسپتال میں, وہ جو کچہریوں اور عدالتوں میں ہوتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ تسبیحاں, وظیفے, تہجد, دعائیں, اعمال, سجدے, رونا, اشراق, چاشت, اوابین, صلاۃ الحاجت, تلاوت, سب سے زیادہ جیل میں, ہسپتالوں, کچہریوں میں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے دعا ہی سے کام ہوتا ہے.
दुआ ही से काम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।